کہتے ہیں مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے پہلے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر صرف اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، منافقوں میں اہل مقام ہے جن کا۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہو، بلکہ اپنا تو وہ ہر ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ حق ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا ہر قدم بہت کٹھن ہے۔ تم اگر خود سے مطمئن ہو کہ تم کسی کا برا نہیں کر رہے ہو، تم سب کے ساتھ مخلص ہو، صرف سچائی کا ساتھ دے رہے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تم کو بہترین انسان بنایا۔ اور رہی دنیا کی بات، تو دنیا صرف اپنی خوشامد اور اپنی ہی بات منوا کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ گفتگو دوا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش اور زیادہ استعمال موت ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اپنے اندرونی زخم خود رفع کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا۔ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، اس جملے نے آدھے مرد پاگل کر دیے ہیں، اور مردوں کو یہ لفظ عورتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک ہم اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ اپنی تعریف کے منتظر نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریف فریب میں ڈال دیتی ہے۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزر جاتا ہے۔ کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے جن پر معاف تو کیا جاتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ دنیا کی ضرورت کھانے میں ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود
جو ڈھیر ایک کی فکر یہ ہے کہ دوسروں کو کچھ ملے نہ ملے، سارے سمندر کا پانی میں اکیلا ہی پی لوں۔ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ اپنی ذات پر پتھر رکھ کر زبردستی رشتے نبھاتے ہوئے اکثر ہماری ذات کا ملبہ خود ہمارے اپنے اوپر ہی گر جاتا ہے اور ہمارے اندر بچی کچی خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کی ہمارے علاوہ وہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، ٹوٹے دل اور آنسو کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں، باقی تو سب تماشا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیل ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقیر میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ بے سکون کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت دی نہیں جا سکتی۔ جب تم دوسروں کو درد مٹانے لگے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ دوستی کا رشتہ رشتہ داری سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، جو چیز ہے جو سارے جسم کو خون مہا کرتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے پڑوس میں ہمارے دوست و احباب اور اس دنیا میں جتنے مسلمان انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما، اور یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، آمین یا رب العالمین۔